وہ شخص جو داغدار ترین ہو پھر اس کے بعد وہ شفاف ترین نکل آتا ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے۔ یہ جو دونوں اینگل ہیں، میری ایک ماہر قانون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں اینگل ہیں دونوں اس شاہ نواز کے لیے آگے جا کر کوئی گنجائش نکالنے کے لیے نکالے گئے ہیں۔ یہ اینگلز پیسے وغیرہ اس نے دیے، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھ رہا تھا اور یہ شہباز گل کیس کی وجہ سے ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں جو ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کی جانب سے اپنی بیوی کا قتل کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کچھ اہم چیزیں، بہت اہم چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس شخص شاہ نواز نے ایک کہانی اور سنائی تھی پولیس کو، مگر اب پولیس کچھ تفتیش کے بعد کچھ چیزیں سامنے لے کر آئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بہت اہم شخصیات وہ ایاز امیر کی بہو سارہ کے لیے انصاف مانگ رہی ہیں، کیونکہ انہیں ایک ڈر ہے۔ یہ ڈر اس معاملے میں کیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک جادو جو اس ملک پاکستان میں ہی ممکن ہے، وہ جادو بھی ویڈیو کے اختتام کی جانب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے وہ شخص جو داغدار ترین ہو پھر اس کے بعد وہ شفاف ترین نکل آتا ہے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایاز امیر کے بیٹے شاہ نواز کے اس معاملے میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایاز امیر کے بیٹے اور ان کی مقتولہ بہو سارہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ پہلے اس کی بات دوبارہ کر دوں کہ شاہ نواز نے کیا بتایا خود پولیس کو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ لڑائی ہو گئی تھی، مجھے سارہ پر شک تھا۔ وہ یہ کہانی سنا رہا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں مردوں کے لیے آسان ترین کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں چکر ہے۔ تو ایک اس نے یہ کیا کہ کسی کے ساتھ چکر ہے، اسے آنر کلنگ کا بھی کسی حد تک نام دے دیا جائے۔ دوسرا، اس نے ایک کہانی اور سنائی کہ مجھے لگتا تھا کسی کی ایجنٹ ہے۔ یہ جو دونوں اینگل ہیں، میری ایک ماہر قانون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں اینگل ہیں دونوں اس شاہ نواز کے لیے آگے جا کر کوئی گنجائش نکالنے کے لیے نکالے گئے ہیں یہ اینگلز۔ لیکن جو کہانی شاہ نواز نے سنائی اس کے بعد اب پولیس جو ہے وہ کیا سامنے لے کر آئی ہے، اس کو بتانے سے پہلے شاہ نواز نے ایک اور بات بتائی تھی۔ شاہ نواز نے کہا تھا ہماری لڑائی ہوئی، بحث ہوئی، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کو مارا، یہ اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے آ رہی تھی، میں نے اس کے بعد ڈمبل مار دیا اسے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے باٹم میں ڈالا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہاں پر پولیس کیا بتا رہی ہے؟ پولیس بتا رہی ہے کہ شاہ نواز کی اس سے پہلے 2 شادیاں تھیں، یہ تو ہمیں پتا چل رہا ہے۔ شاہ نواز نے ان دیگر 2 شادیوں کے بارے میں اپنی بیوی سارہ کو نہیں بتایا تھا۔ ایک دوسرا، یہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا، مناسب کھاتے پیتے گھرانے کا بیٹا، یہ اپنی بیوی سارہ سے مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے منگواتا رہتا تھا۔ تگڑی جاب پر، بہت پڑھے لکھے خاندان کی، کینیڈا میں رہنے والی فیملی کی سارہ، اور بہت اچھی جگہوں پر نوکری کر چکی، یہ ایک امپاورڈ سیٹلڈ خاتون تھی۔ یہ جو ہے اپنے شوہر کو پیسے وغیرہ اس نے دیے، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھ رہا تھا۔ سارہ نے اپنے لیے گاڑی خریدی تھی اور شاہ نواز نے دھوکے سے وہ گاڑی بھی اپنے نام کروا لی۔ اس پر سارہ سے تکرار ہوئی، سارہ نے اپنے دیے گئے پیسوں کا تقاضا کیا، گاڑی بھی فوری طور پر اپنے نام کرانے کا کہا، اور یہ جو شاہ نواز نے اس نے پیسوں کے تقاضے پر آ کر طیش میں اپنی بیوی کو مارا، اور وہ جاں بر نہیں ہو سکی، گزر گئی۔ وہ اپنی شادی سے متعلق کینیڈا میں اس لڑکی سارہ نے خود اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا، پولیس یہ بتا رہی ہے، اور اس کے پاس کینیڈا کی شہریت تھی۔ میں بھی آگے جا کر ایک بہت اہم صحافی کا انتہائی اہم بیان اس معاملے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کے سارہ کے جو چچا ہیں کرنل ریٹائرڈ اکرام اور ضیاء الرحیم، انہوں نے اپنی بھتیجی کے قتل کا الزام شاہ نواز کے ساتھ ساتھ ایاز امیر صاحب پر اور ان کی سابق اہلیہ پر، شاہ نواز کی والدہ پر عائد کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ نے سارہ کو قتل کرایا ہے۔ پولیس نے اب اس الزام کے بعد ایاز امیر صاحب کا اور ان کی سابق اہلیہ کا، ان کا بھی وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیا ہے۔ شاہ نواز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے
وہ پولیس کو دے دیا گیا ہے، ریمانڈ میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور یہ شہباز گل کیس کی وجہ سے ہوا ہے کہ ریمانڈ پر دیا جا رہا ہے، پہلے اس کا طبی معائنہ کروائیں، اس کے بعد اسے 2 روز رکھیں، تفتیش کریں، جب واپس لائیں گے تو پھر اس کا طبی معائنہ کروائیں. پولیس اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اس کی ٹھکائی شکائی نہ ہو. اب میں آپ کو یہ جو معاملہ اس میں ایک اہم ترین صحافی کا، مختلف لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، شوبز کی شخصیات اس پر بات کر رہی ہیں، جسٹس فار سارا یہ ہیش ٹیگ کر رہا ہے، لیکن مہر بخاری صاحبہ یہ سارا کی کلاس فیلو تھیں. انہوں نے ٹویٹر پہ آگے لکھا ہے کہ میں کینیڈا میں سارا کے ساتھ پڑھتی رہی ہوں. وہ ایک بہت اچھی طبیعت کی لڑکی تھی، ایک سویٹس لڑکی، ایک کائنڈ سول، بہت دھیمے مزاج کی، بہت دھیما بولنے والی، ذہین تھی، اور اکنامکس میں وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کی پہلی شادی تھی اور اس نے جو ہے وہ بیسٹ پلیسز پر نوکری کر رکھی ہے، دنیا گھومی ہے، اور اب وہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتی تھی اپنی لائف میں اور ایک بہت مضبوط خوشحال گھریلو زندگی جو ہے وہ گزارنا چاہتی تھی. اس کے بعد مہر بخاری نے ایک اور بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملزم ہے شاہ نواز، اس کو اس کے باپ کے یعنی ایاز امیر صاحب کے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، ملزم کے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کی جگہ، سارا کی جگہ میں ہو سکتی تھی، آپ ہو سکتی تھی، ہماری اپنی اولاد، ہماری اپنے گھر کی کوئی خاتون ہو سکتی تھی. اس لیے آواز اٹھائیے، اور اس شخص نے انتہائی بڑا ظلم کیا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کیجیے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور اسی لیے اسے نور مقدم کے معاملے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. یہ امیر زادے نشے کی حالت میں، انہوں نے جو نور مقدم کے کیس میں ظاہر جعفر نے کیا، وہ وہاں پر ایک عدد تعلق کا معاملہ تھا، یہاں تو ان کی اہلیہ تھی، لیکن یہ جھوٹ بھی بول رہے تھے، پیسے بھی ہتے آ رہے تھے، اور نشے کی حالت میں انہوں نے مار دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو یہ ہمارے ملک میں ممکن ہے. یہ جادو کیسا ہے؟ دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب منگل کے روز واپس پاکستان آ رہے ہیں. اسحاق ڈار کے بارے میں مسلسل خبریں آ رہی تھیں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، بڑھتا چلا گیا ریلیف ملنے کا سلسلہ. اب خبر یہ آئی ہے کہ منگل کو واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب میرے اور آپ کے پیسوں پہ گئے تھے باہر، پھر وہاں وڈے پائن سے ملاقات کی، وڈے پائن سے ملاقات کے بعد وہ نیو یارک چلے گئے، وہاں امیر ترین لوگوں کے ہوٹل میں غریب ترین ملک کے وزیر اعظم نے قیام کیا، اور وہاں سے واپس وڈے پائن کے پاس چلے گئے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ چھوٹے پائن کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے جہاز میں بیٹھ کر واپس پاکستان آ رہے ہیں. جب انہیں بھاگنا تھا تو یہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت شاہد خاقان عباسی کے طیارے میں بیٹھے تھے اور چمپت ہو گئے تھے. اب انہیں آنا ہے، اب انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ یقین دہانی مل چکی، ریلیف مل رہا ہے. یہ آئیں گے منگل کو، یہ بتا رہے ہیں سیدھا عدالت جاؤں گا، وہاں سے یہ سیدھے جائیں گے اور جا کر وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں گے. منگل کو یہ کام ہونے جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. کلپ اگلی ویڈیو میں یہ میں ممکنہ طور پر سب کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ میں نے کیا کہا تھا. اور ڈار صاحب جو ہیں وہ منگل کو واپس آئیں گے شہباز شریف صاحب کے طیارے میں، وزیر اعظم کے طیارے میں واپس آئیں گے شان و شوکت سے. ایک آدمی جو یہ بتا رہا تھا کہ میں ملک نہیں آ سکتا، ڈاکٹر نہیں آنے دے رہے، علاج نہیں کروا سکتا، اتنا میں کھڑا نہیں ہو سکتا عدالت میں، اب وہ آدمی جو ہے وہ واپس آ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کے طیارے میں. میں نے آپ کو بتایا تھا الو کی دم میں اور آپ ہیں، باقی اس ملک میں ان امیر کبیر مجرموں کے لیے، ملزموں کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن فار دم. تو یہ اب ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے. ڈار صاحب وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈار صاحب ڈالر کو پچھاڑنے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، معیشت کی ذمہ داری اٹھائیں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈار آئے گا، معیشت ٹھیک کر دے گا. یہ آخری ٹرائی دیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کو. یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر اور کباڑا ہے. لیکن بہرحال ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈار صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اظہر جاوید صاحب کو خصوصی طور پر دنیا نیوز کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں. مزید چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ جادو اس ملک میں ممکن ہے، یہ جادو ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.